بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی ایوری ون، آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ زون میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے، ویلکم ہے۔ دوستو، اگر آپ BPSC کے لیے سنجیدگی سے تیاری کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل سوال بھی آسان انداز میں سمجھ آ جائے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم BPSC کے اہم پریکٹس سوالات کو مرحلہ وار دلیل کے ساتھ اور امتحانی نقطہ نظر سے حل کریں گے تاکہ نہ صرف جواب یاد ہو بلکہ سمجھ بھی پختہ ہو۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کا خوف ختم ہو، اعتماد بڑھے اور آپ امتحان میں بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی معیاری تعلیمی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے دوستو، BPSC کی کامیاب تیاری کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ کیا کو کیا کہیں گے؟ آپشن اے استفہام، آپشن بی حرف تعجب، سی حرف نفریں، ڈی حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا استفہام یعنی اے۔ اس شعر میں لفظ کیا سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شاعری میں سوال پوچھنے کے اس انداز کو استفہام کہتے ہیں۔ حرف تعجب یہ غلط ہے کیونکہ حرف تعجب حیرانی یا جذبات کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف نفریں یہ غلط ہے کیونکہ حرف نفریں کسی کی مذمت یا برا بھلا کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا صحیح آپشن جو ہو جائے گا وہ ہمارا ہوگا استفہام۔ اگلا سوال ہے، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اچھا اور برا میں کون سا رشتہ ہے؟ پہلا آپشن ہے صفت موصوف کا، دوسرا ہے فاعل مفعول کا، تیسرا ہے تضاد کا، اور چوتھا ہے حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب، صحیح آپشن، صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ صحیح جواب، صحیح آنسر جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا سی یعنی تضاد۔ لفظ اچھا اور برا ایک دوسرے کے متضاد ضد ہیں۔ اردو گرامر میں ایسے الفاظ کے جوڑے کو تضاد کہا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں فاعل اور مفعول کی۔ فاعل مفعول یہ غلط ہے کیونکہ یہ کام کرنے والے یعنی فاعل اور جس پر کام ہوا مفعول کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا یہ غلط ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں صفت اور موصوف کی۔ صفت موصوف یہ غلط ہے کیونکہ یہ اسم اور اس کی خوبی یعنی صفت کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا سی یعنی تضاد۔ اب بات کر لیتے ہیں اگلے سوال کی۔ سبق یاد کرو، اس میں فعل یاد کرو کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں فعل ماضی، فعل حال، فعل امر، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی یعنی فعل امر۔ سبق یاد کرو حکم یا ہدایت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اردو گرامر میں وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں فعل حال کی۔ فعل حال یہ غلط ہے کیونکہ فعل حال موجودہ زمانے میں کام کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں، جیسے وہ یاد کر رہا ہے، کر رہا ہے یہ موجودہ زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ فعل ماضی یہ غلط ہے کیونکہ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کام ہونے کو کہتے ہیں، جیسے اس نے یاد کیا۔ اب بات کر لیتے ہیں اگلے سوال کی۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، سائے کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں مسکن، پناہ،
کسی شے کا عکس حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ بی ہمارا درست جواب ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مسکن کی۔ یہ غلط ہے، کیونکہ مسکن کا مطلب گھر یا رہنے کی جگہ ہے۔ کسی شے کا عکس، یہ غلط ہے، کیونکہ عکس کا مطلب محض تصویر یا پرچھائی ہے، جبکہ شعر میں حفاظتی تعلق مراد ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں ترسیل، لف و نثر، مبالغہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بات کر لیتے ہیں ترسیع کی۔ ترسیع الفاظ یا فقروں کے اس طرح ترتیب دینا کہ ان میں وزن، آہنگ اور ساخت کی آہنگی ہو۔ آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو ترسیع وہ صنعت بدیع ہے جس میں ایک جملے یا ایک مصرعے کے دونوں حصے ساخت، وزن اور روانی میں ایک جیسے ہوں، جس سے کلام میں خوبصورتی اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دل میں امید، نظر میں یقین، بات میں مٹھاس، لہجے میں سکون۔ یہ ترسیع کی مثال ہے۔ لف و نثر یہ غلط ہے، کیونکہ اس میں پہلے کچھ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور بعد میں ان سے متعلق دوسری چیزوں کا، لہٰذا یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ مبالغہ بالکل درست جواب ہے۔ شاعر نے گرمی کی شدت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے کہ دانہ بھن جاتا تھا۔ اس طرح کی حد سے زیادہ تعریف یا بیان کو مبالغہ کہتے ہیں، لہٰذا ہمارا سی بالکل درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، لشکر کش و تاجدار تھا وہ، دشمن کش وہ شہریار تھا وہ۔ کش کش میں کون سی صنعت ہے؟ آپشنس ہیں ہمارے تضاد، حسن تعلیل، تجنیس محرف، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی، یعنی تجنیس محرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شعر میں 2 بار کش کا استعمال ہوا ہے۔ پہلے لشکر کش میں اس کا مطلب کھینچنے والا، فتح کرنے والا ہے، اور دوسرے دشمن کش میں قتل کرنے والا ہے۔ دونوں الفاظ کے حروف ایک جیسے ہیں، لیکن حرکات و معنی میں معمولی فرق ہے۔ ایسے الفاظ کے استعمال کو تجنیس کہتے ہیں۔ تضاد آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں حسن تعلیل کی۔ یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں شاعر نے کسی بات کی خوبصورتی لیکن فرضی وجہ بیان نہیں کی، اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سی، یعنی تجنیس محرف۔ لفظ افضل کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں اسم نکرہ، موصوف، اسم تفضیل، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر دینے کی کوشش کیجئے، اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا سی، یعنی اسم تفضیل۔ افضل کا مطلب ہے زیادہ بہتر یا بہترین۔ یہ عربی گرامر سے لیا گیا لفظ ہے جو کسی چیز کی برتری ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گرامر میں ایسے الفاظ کو اسم تفضیل کہتے ہیں۔ اے آپشن ہمارا یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ افضل ایک خاص صفت ہے، عام نام نہیں ہے۔ موصوف ہمارا نہیں ہوگا، اس لیے
کہ موصوف وہ اسم ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے، جیسے لڑکا اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے میں لڑکا موصوف ہو جائے گا اور اچھا اس کی صفت ہو جائے گی۔ موصوف جس کی صفت بیان کی جائے اور جس الفاظ کے ذریعے صفت بیان کی جائے اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپشنز ہیں ہمارے لڑی پرونا، آگے بڑھنا، شاعری کرنا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی لڑی پرونا۔ نظم کے لغوی معنی ہیں لڑی پرونا۔ اگلا سوال ہے خالق نے دیے تھے 4 فرزند، عاقل، دانا، ذکی، خردمند۔ 4 فرزند کی مصرع ثانی میں 4 صفتیں ترتیب سے بیان ہوئی ہیں، بتائیے کون سی صنعت ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں ترصیع، لف و نثر غیر مرتب، لف و نثر مرتب، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے جلدی سے اس کا آنسر دیجیے اور بتائیے کون سا آپشن ہمارا صحیح ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا سی، یعنی لف و نثر مرتب۔ اس شعر میں پہلے مصرے میں 4 چیزوں کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں ان سے متعلق 4 صفات، عاقل، دانا، ذکی اور خردمند کا ذکر بالکل اسی ترتیب سے کیا گیا ہے جس ترتیب سے فرزندوں کا ذکر فرض کیا جا سکتا ہے۔ جب چیزوں اور ان سے متعلق باتوں کو ایک خاص ترتیب سے بیان کیا جائے تو اسے لف و نثر مرتب کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مقابر کیا ہے؟ آپشنز ہیں ہمارے قبر کی جمع، قبر کی جمع الجمع، جمع مقبرہ کی، یعنی مقبرہ کی جمع، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب، صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا سی، یعنی مقبرہ کی جمع ہے۔ مقابر عربی زبان کا لفظ ہے جو مقبرہ یعنی قبرستان یا مزار کی جمع ہے، اور اردو میں یہ لفظ کثرت سے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قبر کی جمع ہو جائے گا قبور، اور مقبرہ کی جمع ہو جائے گا مقابر۔ بحیرہ کیا ہے؟ بحر کی جمع ہے، اسم تفضیل ہے، بحر کی تصغیر ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی، یعنی بحر کی تصغیر۔ اگلا سوال ہے ہر شاخ ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری۔ شعر کا موضوع کیا ہے؟ آپشنز ہیں ہمارے شاخ کی تعریف، حمد، نعت، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا بی، یعنی حمد۔ اس شعر میں حمد باری کا لفظ واضح طور پر موجود ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ جس نظم یا شعر میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ شاخ تعریف یہ غلط ہے، شاخ کا ذکر صرف استعارے کے طور پر ہے، سی غلط ہے۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، لہٰذا ہمارا آپشن بھی بالکل درست اور صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے کرتا ہے 2 زباں سے یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر۔
اس شعر میں یکسر کے کیا معنی ہیں؟ آپشنس ہیں ہمارے: ایک سر، ایک فرد، پورے کا پورا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے ہمارا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی، یعنی پورے کا پورا۔ اس شعر میں یکسر کا مطلب ہے مکمل طور پر یا پورے کا پورا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ مکمل توجہ سے ایک ہی وقت میں اللہ کی حمد اور پیغمبر کی نعت بیان کرتا ہے، لہٰذا ہمارا سی بالکل درست اور صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، جن حروف کی مدد سے بامعنی جملے بنتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپشنس ہیں ہمارے: حرف شرط، حرف تحسین، حرف تأسف، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی حرف شرط۔ یہ سوال قدرے مشکل ہے کیونکہ دیے گئے اختیارات میں سے کوئی بھی مکمل طور پر درست گرامر اصطلاح نہیں لگتا، تاہم دیے گئے اختیارات میں حرف شرط کسی حد تک قریب ہے۔ اگر ہم اسے وسیع معنی میں لیں، جیسے شرط و جزا کے جملوں میں ربط پیدا کرنا، عام طور پر حروف جو جملے بناتے ہیں وہ حروف عطف، حروف جار وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن دستیاب اختیارات میں سب سے مناسب انتخاب لگتا ہے جو جملوں میں معنی خیزی کے لیے ربط پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حرف تحسین یہ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آسمان سے باتیں کرنا سے کیا مراد ہے؟ آپشن سے ہمارے: بہت مغرور ہونا، نہایت بلند ہونا، مہمل اور بے معنی باتیں کرنا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی بی، نہایت بلند ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت اونچا ہونا یا عروج پر ہونا، جیسے اس عمارت کی اونچائی آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اس عمارت کی اونچائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ مغرور ہونا یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ محاورہ سر آسمان پر ہونا یا دماغ آسمان پر چڑھ جانا استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، جان میں جان آنا سے کیا مراد ہے؟ آپشن سے ہمارے: مردے کا زندہ ہو جانا، اپنی بات پر اڑنا، تسلی اور اطمینان ہو جانا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی سی، تسلی اور اطمینان ہو جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے خوف، پریشانی یا مایوسی کے بعد سکون یا راحت محسوس کرنا، لہٰذا ہمارا سی بالکل صحیح اور درست جواب ہے۔ مردے کا زندہ ہو جانا یہ غلط ہو جائے گا، یہ محاوراتی معنی نہیں بلکہ لغوی معنی ہے۔ بی، یہ بھی غلط ہو جائے گا،
اس لیے کہ اپنی بات پر ڈٹ جانا استعمال ہوتا ہے، اپنی بات پر اڑنا نہیں۔ اگلا سوال ہے، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ اے خدا کیا ہے؟ آپشن سے ہمارے حرف تعسف، حرف استفہام یا حرف ندا۔ حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی یعنی حرف ندا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جملے میں اے پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے اور خدا کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اردو گرامر میں وہ حرف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے یا ہوا ہو اسے حرف ندا کہتے ہیں، لہٰذا ہمارا سی بالکل صحیح اور درست جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شب کے مترادف کی نشاندہی کیجیے۔ لیل، رات، قمر، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے ہمارا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا ڈی یعنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اس لیے کہ لیل کے معنی ہوتے ہیں رات، رات کے معنی بھی ہوتے ہیں رات، اور قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند۔ تو ہمارا اے اور بی بالکل صحیح اور درست ہو جائے گا۔ تو شب کے مترادف کی نشاندہی کیجیے، سوال ہے ہمارا۔ تو شب کے معنی ہوتے ہیں رات اور لیل کے معنی ہوتے ہیں رات، اور یہاں بی میں ہے رات۔ مترادف کہتے ہیں الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہوں، معنی ایک ہوں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مترادف۔ تو شب کے مترادف کی نشاندہی کیجیے، اے اور بی ہمارا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا، اس لیے ڈی آپشن حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، جملے میں اگر فعل کا فاعل معلوم ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ یہاں فعل ہونا تھا۔ ہمارے آپشنس ہیں فعل لازم، فعل ناقص، فعل معروف، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی یعنی فعل معروف۔ اردو گرامر کے اندر جس فعل کا فاعل معلوم ہو یعنی بھرب کا سبجیکٹ معلوم ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دو یا دو سے زائد الفاظ معنن ایک دوسرے سے قریب ہوں تو انہیں اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن سے ہمارے متحارف، متقارب، مترادف، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی یعنی مترادف۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے یا قریب ہوں انہیں مترادف کہتے ہیں۔ اے ہمارا غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب جنگ کرنے کے ہیں۔ بی ہمارا غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب قریب ہونے والا ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، غزل کے اشعار معنن اور صورتاً ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن سے ہمارے قطع بند، قطع، غزل مسلسل، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی یعنی غزل مسلسل۔
اس کی وجہ یہ ہے، عام غزل کے ہر شعر کا اپنا الگ معنی ہوتا ہے، لیکن جب غزل کے تمام اشعار ایک ہی مرکزی خیال، موضوع یا کہانی سے جڑے ہوئے ہوں اور معنی میں پیوستگی ہو تو ایسے غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے موضوع کو آسان، واضح اور امتحانی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کے تصورات مزید مضبوط ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی معیاری، سادہ اور امتحان پر مبنی اسباق کے لیے ہمارے چینل اردو لرننگ زون کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سوالات اور مشورے ہمارے لیے قیمتی ہیں، اس لیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔